عباسیوں کے پانچویں خلیفہ ہارون رشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم بولا، عالی جہاں، ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکے کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جہاں، اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے بھی آپ کو دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا کہ ہی تم بہلول دانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتی کو سلا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب سے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت واہب بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں تک جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب بہلول کو شاہی حکم ملا کہ آپ کو فوراً درباری شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا، حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو اس سارے شہر کے علماء کو جلاوطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیائی سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے عالی جہاں، آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو برم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے سچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن بس وہی کریں گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا ہے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ کھائے اور واپس چلے جائے۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی پانی نہیں پینی، بس آپ آرام سے آج رات سو جائے، اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری، اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، علی جہاں آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا، کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو، تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کرے۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر دے، دیدار کا انتظار کرے اور اہتمام کرے تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اپنے لیے کارآمد راستہ اس وقت تک تلاش کرتے رہو جب تک تم کوشش کر سکتے ہو۔ اپنی غلطی کو ہار ماننے کے بجائے اسے اپنی اصلاح سمجھو۔ جہاں اپنے خیالات اور اپنی رائے کے اظہار کا حق ختم ہو جائے وہاں آزادی بے معنی ہو جاتی ہے۔ تم جس مزاحمت کا سامنا کرتے ہو در حقیقت وہ امید کی پیشن گوئی ہوتی ہے۔ اپنی نیند کی قدر کرو جو تمہاری صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ دوستوں کے درمیان ہمیشہ حق کو ترجیح دو۔ اپنی کارکردگی بہتر چاہتے ہو تو متحد رہو۔ حقیقت تمہیں غور و فکر سے معلوم ہوتی ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہارنا ضروری ہے۔ درست وقت پر صحیح جگہ جھک جاؤ۔ جب فرش پر گرا ہوا انسان تو اسے اٹھانے کے لیے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ کامیابی کو ایک ہی لفظ سے بیان کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے کام۔ محنت کا صلہ نہ ملنے کے باوجود اسے جاری رکھو۔ پڑھنا انسان کو قید سے آزاد کرواتا ہے۔ زمین کو ہلائے بغیر کی بھی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قوت با میں زبردست اضافہ چاہتے ہو تو نیم گرم پانی میں مناسب گل ڈال کر پی لو۔ اپنی صحت کو ذہانت اور محنت سے برقرار رکھو۔ تمہاری وضاحت کے لیے یہی کافی ہے جو تم کرتے ہو۔ چیزیں کبھی خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی۔ اندھیرے میں روشنی دیا جلا کر ہی کی جاتی ہے۔ اچھائی کے لیے برے راستے کا انتخاب تمہیں برباد کر دیتا ہے۔